الرحمن الرحیم لیا ٹی وی آئی ٹی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ آج 16 دسمبر ہے۔ 16 دسمبر قومی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو ہمیں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا، غور فکر کرنے کا موقع دیتا ہے۔ زندہ قومیں سانحات سے سیکھتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں، اور ایسے اقدامات اور ایسے اسٹریٹجی اختیار کی جاتی ہے کہ قومیں خوشحالی کے سفر پر گامزن ہوں، اور دشمن اگر میلی آنکھ سے دیکھے تو اس کے مذموم مقاصد جو ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے۔ آج کے انتہائی اہم دن کے موقع پر آج جس شخصیت کو لیا ٹی وی نے اپنے لائیو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، وہ محتاج تعارف نہ ہے۔ اپنے بچپن سے لے کر آج تک کسی نہ کسی حوالے سے دفاع وطن کے مقدس فریضہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپنی جوانی پاک فوج کے اندر رہتے ہوئے بسر کر دی، پاکستان اور پاکستان صاحب اپنے فرائض سر انجام۔ آج کے ہمارے مہمان ملک کرنل ریٹائر مشتاق احمد آوان تمغہ امتیاز ملٹری لیا پروگرام میں کرنل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، ہمارے بہت سارے نوجوان آپ کا تفصیلی تعارف جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے التماس گزار ہوں کہ ہمارے ویورز کے لیے آپ اپنا تعارف فرما دیں۔ جی بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں بہت مشکور ہوں ملک صاحب، آپ کے لیا ٹی وی کا، آپ کے سٹاف کا اور ذاتی طور پر آپ کا، کہ مجھے آپ نے یہاں آنے کی دعوت دی اور اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ بہت شکریہ سر۔ میرا بچپن یہیں لیا میں گزرا ہے۔ ابتدائی تعلیم لیا سے ہی حاصل کی۔ میٹرک ایم سی ہائی اسکول سے پاس کیا، پھر گورنمنٹ کالج لیا میں تعلیم حاصل کی۔ میٹرک سر کون سے سال کا؟ یہ 71 میں، جی 1971 میں میٹرک کی، اور پھر کالج میں گورنمنٹ کالج لیا جوائن کیا، اور 1973 میں میں نے آرمی میں اپلائی کیا، میری سلیکشن ہو گئی، اور 74 میں میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کو جوائن کر لیا۔ یہاں پہ ہوتے ہوئے میں والد صاحب کا بھی تعارف کراتا چلوں کہ وہ ٹی ڈی اے کے محکمہ میں میکینیکل سپروائزر تھے، اور اس حوالے سے تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ان کو اپنا میکہ سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں لیا میں رہے۔ اس کے بعد جہاں تک میری سکولنگ کا تعلق ہے، اس میں میری ایکٹیویٹیز کھیلوں میں کافی تھی۔ میں سیکنڈ بیسٹ ایتھلیٹ تھا گورنمنٹ کالج لیا کا۔ ہمیں پھر اعزاز حاصل ہے کہ سکول ٹائم میں ہمارا سکاؤٹنگ کا گروپ بہت اعلیٰ تھا، جو کہ بہت آگے گیا، مختلف جمہوریز اٹینڈ کی پاکستان، مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں۔ اسی طریقے سے کالج میں بھی میں کھیلوں میں اچھا حصہ لیتا تھا۔ کبڈی، فٹ بال، ہاکی اور ایتھلیٹکس، خاص طور پہ جیولن تھرو میں میری کافی نمایاں پوزیشن تھی۔ تو 74 میں آرمی جوائن کی، وہاں سے پھر آگے ٹریننگ شروع ہوئی۔ مزید انشاءاللہ جو آپ کو سوال پوچھیں گے میں اس کے جواب دیتے رہوں گا۔ کرنل صاحب، اسکاؤٹنگ کا آپ نے ذکر فرمایا، اور اسکاؤٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے آپ بتا رہے تھے کہ مشرقی پاکستان میں آپ نے اسکاؤٹ کیمپ میں شرکت کی تھی۔
جی ہاں، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے ایم سی ہائی اسکول لیا کے لیے، اور خاص طور پہ ہمارے ٹیچر ملک خدا بخش بھٹی، ان کے حوالے سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت محنت کی، ہمیں انتہائی اچھا اسکاؤٹ بنایا، ہمیں بچوں کی طرح ٹرین کیا، مری بھی ہمیں لے کے گئے، وہاں پہ بھی ہم نے کیمپس اٹینڈ کیے، یہاں پہ کمپٹیشن ہوا کرم داد قریشی پہ، تو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے سارے سکولز تھے، جس میں ایم سی ہائی اسکول لیا کا سکول نمبر 1 پوزیشن پہ آیا، جس میں کمپٹیشن ہوتا تھا، ٹینٹ پچنگ ہوتی تھی، روپ کراسنگ ہوتی تھی، اور مختلف قسم کے سوئمنگ اور جو ہے وہ آرٹیکلز تھے، جس میں ہمارا اسکول فرسٹ آیا۔ تو پھر ملتان ڈویژن کی کمپٹیشن ہوا مسلم ہائی اسکول ملتان میں، وہاں پہ لیا اسکول جو ہے ایم سی آئی اسکول لیا فرسٹ آیا، اور ساتھ ساہیوال ڈسٹرکٹ کے 5 اسکول وہ انہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ تو اس طریقے سے 5 اسکول جو تھے ان کی اپنا اسکاؤٹنگ اسکواڈ ساہیوال کا اور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی طرف سے ایم سی آئی اسکول لیا کا اسکواڈ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا فار جمہوری ایٹ ڈھاکہ۔ یہ 1969 میں منعقد ہوئی ڈھاکہ میں، اور یہاں سے ہم لیا سے لاہور گئے، اور وہاں سے پھر بائی ایئر ہمیں ٹرانسپورٹ کیا گیا ٹو ڈھاکہ۔ کتنے دن آپ کا قیام تھا؟ آلموسٹ 1 مہینہ وہاں پہ ہمارا قیام تھا، اور پھر میں ممنون ہوں اپنے ماسٹر خدا بخش بھٹی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بہت پیارے انداز سے تربیت بھی دی، اور وہاں پہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح ہماری حفاظت کی۔ اور ایسٹ پاکستان میں اس وقت ایجیٹیشن تقریباً شروع ہو چکی تھی، کیونکہ کمیلا سے ڈھاکہ سے کمیلا اور پھر چٹاگانگ جاتے ہوئے ہماری ٹرین کے اوپر وہاں پہ لوکل بنگالیوں نے حملہ بھی کیا، پتھراؤ کیا، لیکن الحمدللہ ہم محفوظ رہے۔ کرنل صاحب، آپ مشرقی پاکستان میں 1 مرتبہ وزٹ کیا یا 1 سے زائد مرتبہ؟ نہیں، میں ایک بس اسکاؤٹنگ پہ گیا، وہ بچپن میں، اس کے بعد میں نہیں کیا، کوئی سروس کرنے کا وہاں پہ چانس ہی ملا۔ اس کے بعد پھر آپ نے پاک فوج میں بطور کیڈٹ کمیشن آفیسر شمولیت اختیار کر جی 1974 میں میری سلیکشن ہوئی، اور پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 2 سال ٹریننگ کی، اور 1976 میں پاس آؤٹ ہو کے ایز 2nd لیفٹیننٹ میں نے اپنی یونٹ آزاد کشمیر میں جوائن کی۔ اس وقت تو آپ بہت قابل تھے، آج بھی بہت قابل ہیں، آپ کی جو یادداشت ہے میں اس پہ بڑے خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، اور بڑا مسرور بھی ہوں کہ آپ کو تو یہ ساری 50 سال کی جو کہانی ہے آج کی فلم کی طرح آپ کو زبان یاد ہے۔ بالکل ایسے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن جہاں تک قابلیت کا تعلق ہے، میں اپنا ساتھیوں میں سب سے نالائق اسٹوڈنٹ تھا، مجھے یہ کہنے میں کوئی آن محسوس نہیں ہوتی۔ فزیکلی میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا، بہت فٹ تھا، اکیڈیمکلی جو ہے میں پڑھائی سے دل چراتا تھا، اور بیسک وجہ فوج میں جانے کی یہی تھی کہ شاید پڑھائی سے جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہاں تو پڑھائی اور زیادہ ہے، تو پھر بادل نخواستہ پڑھنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ پھر پڑھائی میں بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کافی آگے ترقی کی۔ آپ کے قابل کلاس فیلوز میں سے اگر کچھ نام یاد ہے؟ جی، لیا میں ڈاکٹر امیر سمرا میرے کلاس فیلو ہیں، ڈاکٹر فیاض بخاری وہ ہیں اپنا اٹک سے ہیں، جی بالکل، آج کل اٹک ہیں، آج کل اٹک میں ہیں، پیتھالوجسٹ ہیں، اپنا انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے اور لیبارٹری بنائی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر جاوید بخاری صاحب ہیں، وہ ڈیرہ غازی خان میں کلینک کرتے ہیں۔ ملک مزمل یہاں پہ ایگریکلچر کے ایکسین تھے، پھر بعد میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب ریٹائر ہوئے، ملک محمد افضل صاحب مرحوم، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ میرے کلاس فیلو تھے، وہ پلاننگ ڈویژن میں اچھے عہدے پر رہے، آج کل ریٹائرڈ ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں۔ آپ کے کلاس فیلوز کی فہرست تو یقینی طور پر بڑی طویل ہے، اور ہم آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں اور خاص طور پہ آپ جن اساتذہ کے سامنے بیٹھے تھے ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔
تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی ہے، انہی کی مرہون منت ہے۔ میں بھول گیا نام لینا زاہد رفیق صاحب کا، یہ ڈاکٹر شاہد رفیق کے چھوٹے بھائی ہیں، میرے کلاس فیلو ہیں، اور ایس سی ریٹائرڈ ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اور ایک غلام نبی خان تھے، وہ ایف آئی اے میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے۔ آپ کو پاک فوج کی ملازمت کے دوران تمغہ امتیاز ملٹری سے بھی نوازا گیا، الحمدللہ۔ کن خدمات کا ذکر اگر ہم کریں تو وہ کیا ہوگا؟ جنرلی یہ اوور آل پرفارمنس دیکھی جاتی ہے فوج میں، کہاں کہاں سروس کی ہے آپ نے آپ کی جو ہے وہ اینول کانفیڈینشیل رپورٹ کیسی رہی ہیں، کورس رپورٹس کیسی تھیں، آپ کی اوور آل پرفارمنس ڈیورنگ ہول ڈے اور کیسی تھی، اس بنا پر پھر اس کو تمغہ امتیاز دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیا کے بارے میں بھی آپ کی ایک ریسرچ ہے، تحقیق ہے، آپ لیا کے حوالے سے کافی سارا کام کیا ہے آپ نے، ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ لیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ سچ پوچھیں تو میری ایک آبزرویشن ہے، جی، ہم 1963 میں میاں والی سے مائیگریٹ کر کے لیا آئے تھے، اور میرا دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی ایک دفعہ لیا آیا پھر وہ واپس نہیں گیا، لیا آ کے لیا کہیں ہو گیا۔ مجھے لیا سے دلی محبت ہے، اور اس کے بارے میں جو ریسرچ کی وہ کچھ یوں ہے کہ لیا کمرشل ہب رہا ہے 14 سینچری سے، جس وقت بلوچ کے میرانی خاندان حکومت کرتے تھے لیا پہ، اس وقت بھی سینٹرل ہب تھا۔ پھر سدوزئی خاندان نے ڈیر اسماعیل خان سے ان کا سینٹر رہا، اس وقت بھی لیا جو ہے وہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔ پھر اپنا سکھ ڈائنیسٹی آئی تو راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں یہ منکیرا جو ہے وہ جو اس وقت تحصیل ہے بکھر کی، یہ مرکز تھا، اور لیا اس میں ڈویژن میں بھی بہتر اعلیٰ پوزیشن پہ تھا اور ڈویژن کا درجہ رکھتا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں آ کر پھر یہ میاں والی کا حصہ بنا، اور اس کے بعد مظفر گڑھ کی تحصیل بنی، اور پھر آ کے 1982 میں یہ ضلع کا درجہ اس کو دیا گیا۔ لیا کی جو تاریخی یا جغرافی حیثیت ہے، جس انگریز دور میں یہ کمشنری رہا، کیا ہم وہ کھویا ہوا مقام آج حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ لیا کو ڈویژن کی دوبارہ شیپ مل سکے گی؟ بالکل ملنی چاہیے۔ لیا انتہائی اہمیت کا حامل ضلع ہے، اس کی باؤنڈریز ملتی ہیں شمال کی طرف بکر کے ساتھ، مغرب میں توسا اور جنوب میں کوٹدو کے ساتھ، مشرق میں جھنگ آ جاتا ہے۔ اور اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے 19ویں صدی میں یعنی 1876 میں تقریباً ایک پلان کیا گیا تھا اریگیشن کا، جو کہ بعد میں زیادہ جو ہے ایم ایل ایز تھے انڈیا سینٹرل انڈیا کے، تو وہ اس سکیم کو سینٹرل انڈیا لے گئے۔ پھر بعد میں ارلی 19 سینچری میں بھی ایک دوبارہ ری ہیش ہوا پلان کہ جی کالا باغ سے جو وہ کینال برانچز نکالی جائیں، اور یہ جو میاں والی کا اپر علاقہ ہے ٹورڈز ہلاک جو ڈھک ہے یا موسیٰ خیل کا علاقہ ہے، اور ڈاؤن ٹو خوشاب اینڈ نیچے جو یہ ڈیزرٹ بنتا ہے، اس میں سراب کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ بھی سکیم پھر فزل آؤٹ ہوگی۔ تو جب پاکستان بنا اس کے بعد پھر تھل کنال بنی، اور یہ جناح بیراج سے کالا باغ کے علاقے سے نہر نکلتی ہے جو سارے علاقے کو سراب کرتی ہے، ٹو انکلوڈ خوشاب، میاں والی، بکھر، لیا، کوٹدو، اب تو مظفر گڑھ، اسی کی جو ہے وہ برانچز جو ہے ایریا کو سراب کرتی ہے۔ لیا میں آپ ڈیولپمنٹ کی کتنی وسعت دیکھتے ہیں؟ لیا بیسیکلی اٹس اے ڈیزرٹ، سیمی ڈیزرٹ ایریا، جی، دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر لوکیٹڈ یہ جو شہر ہے، اس کی انتہائی یہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اریگیشن کے بعد جو اس کا مشرقی علاقہ ہے یہ سیمی ڈیزرٹ ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈیولپ کیا جائے جی،
اور اس کے ڈیولپمنٹ کے میرے ذہن میں پلان ہے کہ اگر میرے جو ہے نکات کو زیر غور لایا جائے کہ اس علاقے کو اگر فوجی تحویل میں دیا جائے، جیسا کہ ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف اس طرف بہت زیادہ رجحان رکھتے ہیں، زراعت میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ ایگریکلچرلی ہمارا ملک ڈیولپ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ کا بھی اس طرف بہت زیادہ رجحان ہے، سبسڈیز بھی کافی دے رہے ہیں. تو میری ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ اس علاقے کو کنٹونمنٹ میں لانا چاہیے، اور اگر کنٹونمنٹ اس علاقے میں بن جائے تو اس میں بہت ترقی ہوگی اس علاقے کی. بہت زیادہ غریب لوگ ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو روزگار ملے گا، ہاسپٹلز آئیں گے، ایجوکیشن لیول جو ہے وہ بڑھے گا. اور اسی طریقے سے اگر لیا کو سینٹرلی لوکیشن کی وجہ سے ڈویژن کا درجہ دیا جائے تو یہ لوگ جو سفر کر کے جاتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں زیادہ، ٹو ڈی جی خان، اور سارا دن جو ہے تقریباً ان کا سفر میں ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بچ سکیں گے. مظفر گڑھ کے اپنا کوٹدو اور تونسا اور بکر بالکل نزدیک ہیں لیا کے ساتھ، اور اگر لیا کو سینٹرل ہب ڈویژن بنا دیا جائے تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی اور لوگوں کو بھی سہولت ملے گی. لوگوں کا دیرینہ مطالبہ بھی لوگوں کا دیرینہ مطالبہ بھی ہے، اس کی پرانی ویلیو بھی ہے، اس کو دوبارہ ریسٹور کرنا چاہیے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آپ کو نظر آتا ہے کہ موجودہ حکومت یہ خواب جو ہے اس کو شرمندہ تعبیر کر سکے گی؟ میرا دل مانتا ہے کہ اگر میری ان گزارشات کو پہ غور کیا جائے اور مختلف اتھارٹیز اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں تو انشاءاللہ یہ ہو جائے. ممکن ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. اور اس سے دیکھیں نا، جغرافیکل لوکیشن بتا رہی ہے کہ عوام کو اپنے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بیٹر ایڈمنسٹریشن کے لیے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ آسانی سے آ کے اپنا مسائل بھی حل کر سکیں، روزمرہ زندگی کی مشکلات کم ہوں گی. ابھی بہت سارے علاقے ہیں جیسے چوبارہ ہے، نواں کوٹ ہے، شیرو والا ہے اور اپنا باقی موج گاڑ ہے، ادھر سے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں ہاسپٹل لیا آنا پڑتا ہے، یا ڈیرہ غازی خان جانا ہو تو کم از کم ان کو پہلے تو اتنا زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے، پھر سارا دن ان کا لگ جاتا ہے ڈویژن جاتے ہوئے. اس لیے بہتر ہے کہ لیا ڈویژن بنے اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ جلدی حل ہو سکے، گھر کے نزدیک حل ہو سکے. بالکل. یہ یقینی طور پر آپ نے لیا کے لوگوں کی دل کی بات کی. الحمدللہ میں خود لیا کا ہوں، مجھے لیا سے پیار ہے اور لیا کے عوام سے پیار ہے. سادہ لوگ ہیں اور بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں لیا کے. کرنل صاحب، لیا کی ایک جغرافیائی اور دفاعی اہمیت بھی تو ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ لیا کو اگر اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو پاکستان کا مرکز ہے. جی جو میں ڈسٹرکٹ بتائیں ان کا تو مرکز ہے ہی، پاکستان کا بھی یہ مرکز ہے. اگر آپ ایریل ڈسٹنس ناپیں گلگت سے کراچی تو یہ لیا سینٹر میں آتا ہے. لاہور سے کوئٹہ یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ ناپیں تب بھی لیا جو ہے آلموسٹ سینٹر میں آتا ہے. تو اس حوالے سے اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہمارے فوجی نقطہ نظر سے 1986 میں ایک ایکسرسائز ہوئی تھی ضیاء الحق مرحوم کے دور میں، ضرب مومن، جس کا کلمینیشن پوائنٹ وہ نواں کوٹ تھا اور یہ کنفلوئنس تھا لیا اس ایریا میں آ کے ایکسرسائز. تو اس تب سے مطلب ایک امرج ہوا لیا کہ یہ تو اسٹریٹجیکلی بہت اہمیت کا حامل شہر ہے. صحیح بات. اور اس حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو سیمی ڈیزرٹ ہے ہمارا، اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ اگر میں فوجی نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بہترین تربیت گاہ ہے جو آلریڈی ایئر بیس شورکوٹ پی ایف بیس شورکوٹ جو ہے اس کو یوٹیلائز کر رہی ہے. ان کی فائرنگ رینجز ہیں اس ڈیزرٹ ایریا میں. تو یہ ریتلا علاقہ ہے، یہ تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر بنتا ہے ڈیلٹا جو میں نے عرض کی انڈس اور چناب کے درمیان. تو یہ اگر یہاں پہ ہمارا آرمر سینٹر جو کہ اس وقت نوشہرہ میں ہے
وہ زیادہ ٹینکوں کا جو ہے استعمال ڈیزرٹ میں ہوتا ہے. اگر ارباب اختیار اس طرف غور کریں اور اس کو ادھر شفٹ کیا جائے لہیا کے علاقے میں اور اس کو چھاؤنی میں تبدیل کیا جائے تو لوگوں کو بھی فیسیلیٹیشن کافی ملے گی, علاقہ ترقی کرے گا. اور اگر فوج کو زمان امن میں اس علاقے میں ذمہ داری دی جائے کہ اس کو سبز علاقے میں تبدیل کرے تو وہ بآسانی کر سکیں گے. فوجی رکھ بھی ادھر ہی ہے, فوجیوں کو زمینیں بھی یہی اسی علاقے میں الاٹ کی ہوئی ہیں. پھل گریٹر کینال بھی ادھر ہی پلانڈ ہے جو کہ کافی سارے ان کے منصوبے تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور باقی کچھ جو رہتے ہیں وہ بھی زیر تعمیر ہیں. تو اگر وہ نہر آ جائے تو واٹر ٹیبل جو ہے وہ اوپر بھی ہو جائے گا اور سیلینٹی بھی جو ہے پانی کی, زیر زمین پانی کی کم ہو جائے گی. لوگ اس کو پانی پینے کے لیے بھی آسانی سے استعمال کر سکیں گے اور زراعت کے بھی استعمال کر سکیں گے. اور یہ ایریا میری اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ ود ان 2 to 3 years اگر آپ آ جائے, فوج آ جائے تو یہ گرین ایریا میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ کی بات درست ہے. 76 برسوں میں ہم نہر نہ لا سکے, اگر یہ پاک فوج کے حوالے کر دیا جائے تو جس طرح کہ اور بہت سارے فوجی پروجیکٹس ہیں, یہ بھی ایک شاندار اضافہ ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل بجا فرمایا. ایسا پوسٹ اگر اس کو کنسیڈر کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. یہ سارا ایریا اگر گرین اس میں ویجیٹیشن میں کنورٹ ہو جائے تو اس علاقے کے انوائرمنٹس اور ویدر بھی جو ہے وہ چینج. میں عموماً دیکھتا رہتا ہوں جب فور کاسٹ دیکھتا ہوں اس کی, تو یہ جو ڈیزرٹ والا ڈیلٹا بنتا ہے عموماً بادل آتے ہیں دائیں بائیں گزر جاتے ہیں, یہاں بارش کم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اگر اس بات پہ عمل ہو جائے اور اس کو گرین ایریا میں کنورٹ کر دیں تو یہ موسم تبدیل ہوگا, یہاں بھی انشاءاللہ بارشیں ہوں گی اور لوگ خوشحال ہوں گے. اور علاقے سے غربت کا بھی خاتمہ ہو جائے. غربت کا بالکل غربت کا خاتمہ ہوگا, لوگوں کو روزگار ملے گا اور معیار زندگی بہتر ہوگا. میڈیکل فیسیلٹی, ایجوکیشنل فیسیلٹی, کمیونیکیشنل انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. اور چھاونی بننے کے ساتھ جو اضافی پروجیکٹس آتے ہیں وہ بھی لیا کے لیے میسر آئے گی. بالکل ایسی ہے. صدر صاحب, دسمبر آتا ہے, محب وطن پاکستانی جو ہیں ان کے دل اور ان کے جو جسموں پہ لگے ہوئے زخم ہیں وہ پھر ہرے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی. یہ ہمارے دکھتی رگ ہے اور ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ دسمبر کی 16 تاریخ نے ہمیں بہت زخم دیے. پہلے سقوط ڈھاکہ ہے وہ بھی 16 دسمبر کو ہوا, اور چاہے اس کے جو بھی عوامل تھے, جو بھی وجوہات تھیں, ڈبیکل ہوا, سقوط ڈھاکہ ہوا اور پاکستان 2 لخت ہو گیا, اس کو سوچ کر آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے پھر 16 دسمبر 1914 کو ایک اندوہناک 2014 میں اندوہناک واقعہ جو آرمی پبلک سکول میں تھا, جو کہ میرے خیال ہے ضرب عضب اور جو شمالی وزیرستان میں خیبر 1 کے حوالے سے آپریشن کیے گئے ان کی ریٹیلیشن میں کیا. تو معصوم بچوں کو سمجھ نہیں آتا کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ بزدل دشمن, میں کہتا ہوں ان کے اندر دل تھا ہی نہیں. بزدل تو وہ ہوتا ہے, کوئی دل تو ہوتا ہے اس کے اندر, تو اس دشمن کا تو میرا خیال دل بھی نہیں تھا. کیسے اس کا کسی کا دل کیا کہ سامنے معصوم بچے ہیں 5 سے 6 سال سے لے کر 10-12 سال کے بچے, ان کو آپ گولی مار رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا. یہ ہو نہیں سکتا, ہونا نہیں چاہیے تھا. 114 کے قریب کتنے بچے شہید ہوئے, 134 کے قریب, اور باقی کوئی ٹیچرز بھی اور اس طریقے سے شہید کیے گئے اور بے دردی سے مارا گیا اور خون میں نہلا دیا گیا. ناٹ پشاور, ناٹ اے پی ایس, پورے پاکستان وہ خون کے آنسو رہے. اس کی پوری دنیا میں پاکستانیوں کے جو دل ہے وہ غمزدہ, بالکل غمزدہ, آج تک غمزدہ ہے. آج جو بھی 16 دسمبر آتا ہے, آپ سوچیں ذرا کسی ایک گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہ کتنا سوگ کرتا ہے. برادری والے آتے ہیں, ان کا جناب سوئم ہوتا ہے, چلم ہوتا ہے,
اور بیٹھ کے جناب فاتح خوانی ہوتی ہے، سارا خاطر کتنا غم منایا جاتا ہے، سالہ سال پھر ان کی جو ہے وہ برسی منائی جاتی ہے، جہاں پہ اتنے زیادہ وہ چھوٹے بچے جو گھر سے گئے جی کہ ماں نے کتنی محبت اور چاہت سے پیار کتنی کر چاہت سے پیار کر کے بھیجا ہوگا، میرا بیٹا اس وقت واپس آئے گا، اس کے لیے میں نے یہ کھانا پکایا ہے، کیا میں نے خواب تھے. کیا خواب تھے. صاحب یہ جو واقعات ہیں، جی دل خراش واقعات ہیں، ان پہ جتنا بندہ ذکر کرتا ہے غم زدہ ہوتا غم زدہ ہوتا ہے، ہے، دل بالکل بیٹھ جاتا ہے، ناقابل برداشت ہے اس کا الفاظ نہیں ہے. الفاظ نہیں. کنول صاحب کیا ہم نے وہ تیاری کر لی کہ آئندہ ایسے دل اور دماغ کو چھلنی کرنے والے واقعات سے ہم بچ سکیں؟ میرا خیال ہے جس طریقے سے موجودہ فوج کے سربراہ اس طرف راغب ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ٹیررزم کو ختم کیا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے. بہت سے فوجی جوان اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، شہید اپنے جانیں جو ہے اپنے مادر وطن پہ قربان کر رہے ہیں. جی اس کے باوجود نہ جانے یہ کیسا دشمن ہے، کہیں نہ کہیں سے جو ہے نکل آتا ہے، لیکن بہت ساری کامیابی حاصل ہے. خوارج کو، ان کو دہشت گردوں کو خوارج ڈکلیئر کرنا، پھر ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس اور اس طرح آپریشن کرنا، ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہمارے فوجی. بدقسمتی سے کچھ لوگ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. صرف ہمارے سامنے مثال ہونی چاہیے لیبیا کی، عراق کی، شام کی. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ملک میں فوج تو ہوگی، جی آپ کی فوج نہیں ہوگی تو پھر کسی اور کی فوج ہوگی. تو اس سے پہلے کہ کسی اور کی فوج آئے، جیسے کہ ابھی شام میں اپنا اسرائیل کی فوج گھس گئی ہے، جی تو وہ اللہ نہ کرے آئے، ہمیں اپنی فوج کی قدر کرنی چاہیے. کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں تو ان کو اگنور کرنا پڑتا ہے، وہ انسان ہے آخر، وہ بھی غلطیاں تو سب سے ہوئی ہیں، جی ہوئی ہیں، سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اس سے کوئی مبرہ تو نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. مگر ہمیں اجتماعی سوچ کی طرف ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں سوچنا چاہیے. قومی بیانیاں بنانے کی ضرورت ہے. بالکل ایسی بات، بالکل ایسی. قومی بیانیاں بنانے میں ہماری جتنی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیا وہ دلچسپی رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی رکھتے ہیں. خاص طور پہ میں دفاعی نقطہ نظر سے اپنے جو باب اختیار ہیں ہمارے دفاع کے محکمے میں، ان کا رجحان اس طرف ہے کہ ایک ہمارا قومی نقطہ نظر ہو اور ہمارا ایک بیانیہ ہو جس سے آگے لے کر چلیں، دہشت گردی کا خاتمہ ہو اور ملک امن کا گہوارہ بنے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں سوچ بدلنی چاہیے. جی ہمیں اپنے اداروں پہ، ہمارے ارباب اختیار پہ اعتماد ہونا چاہیے اور ملک سے، اپنے اداروں سے محبت ہونی چاہیے. یہ نفرت اور تنقید والا جو معاملہ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اپنے آئندہ نسل کو بھی جو ہے نا، کیونکہ اس تنقید میں خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ بھی جو تنقید ہو رہی ہے اس سے ہماری آئندہ آنے والی نسل خراب ہو رہی ہے. اس کو جو ہے وہ بیانیہ کو چینج کرنا چاہیے اور ایسا بیانیہ دینا چاہیے کہ جس سے ہماری آئندہ آنے والی نسل بہتر سوچ کی حامل ہو اور ملک صحیح راہ پہ گامزن ہو. ہمیں صحیح راہ پر گامزن کرنے کے لیے قومی بیانیاں بنانے کی ضرورت ہے، اثر نو احتساب کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. صاحب ایک خاص ایجنڈا دکھائی دیتا ہے کہ پاک فوج کے جو تعمیراتی ادارے ہیں ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ فوری طور پہ ایسا کیا جا رہا ہے یا یہ کلنڈر نوجوانوں کا جو ہے یہ ایک ایجنڈا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر اپنے گھر والے اپنے گھر کوئی آگ لگانا شروع کر دیں تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ ایک بڑی کم عقلی والی بات ہے کہ اپنے ہی پروڈکٹس کی آپ بائیکاٹ شروع کر دیں، اپنے ہی اداروں کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائے. میرے خیال یہ ایک بچگانہ سوچ ہے اور
کہ یہ دور رس اس کے نتیجے نہیں نکلیں گے، یہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ صاحب ہمارے پروگرام 30 منٹ کا وقت ختم ہوا، میں کچھ چاہتا یہ ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کے نام، یا کہ شہریوں کے نام، نوجوانوں کے نام کیا پیغام دیں گے کہ ہم ایک بامقصد اور مفید شہری کے روپ میں سامنے آئیں، اداروں کا اور قومی وقار کا احترام ملحوظ رکھیں، اور ملکی سالمیت، استحکام اور خوشحالی کے لیے ہمیں بحیثیت فرد ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ پاکستان عالمی سطح پر عزت اور وقار کے ساتھ سر بلند نظر آئے۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور میرا اس میں پیغام یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے طور پہ جہاں پہ کے فرائض ہیں وہاں پہ میرے حقوق وہاں پہ شروع ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بندہ اپنے حقوق تب لے کہ اپنے فرائض بھی ادا کرے۔ بے شک ہر بندے کو اپنے ملک سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میں ایسا کام تو نہیں کر رہا جس سے میرے ملک کو، میرے قومی اداروں کو، میرے شہر کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میرا پیغام محبت کا پیغام ہے، لہجہ کے عوام کے لیے، پورے پاکستان کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ کرے آپ کے اولاد ایسے ٹرین ہوں کہ وہ ملک سے محبت کرنے والے ہوں، پاکستان ترقی کرے اور امن کا گہوارہ بنے۔ صاحب پروگرام میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا ضرور فائدہ اٹھایا جائے۔ اس وقت جو ہم ثقافتی جذبات کا ہمیں سامنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جن چیلنجز کا سامنا ہے، تو اس سے ہم کس طرح نبٹ سکتے یہ بڑی بدقسمتی ہے ملک صاحب، سوشل میڈیا اتنا ولگر ہو گیا، میں لفظ ولگر استعمال کروں گا، کہ ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ خاص طور پہ خراب ہو رہی ہے، اور اس میڈیا نے ابھی جہاں کہیں بھی آپ جائیں، چھوٹے بچے بھی جو ہے نا وہ سردیوں میں لحاف میں جناب اپنا موبائل لے کے لگے ہوئے ہیں، بڑے بھی اپنے موبائل پہ مگن ہیں، کوئی کسی کو توجہ نہیں دے رہا۔ میرا خیال ہے کوئی اس قسم کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ پروسیجر بننا چاہیے، خاص طور پہ اگر نوجوان یا بچے اپنے والدین کے پاس جائیں اپنے موبائل باہر رکھ جائیں، کیونکہ کچھ ادب ہو، کچھ خیال ہو اپنے بزرگوں کا۔ کسی جگہ بیٹھے ہوں، آپ بات چیت کر رہے ہوں، کسی محفل میں بیٹھے ہوں، موبائل کو آف کر دیں، کیونکہ اتنی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے۔ پھر موبائل کے اوپر ایسے سوشل میڈیا پہ فحش پروگرام جو ہے وہ اور فحش کلپس شیئر ہو رہے ہیں جو کہ پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ جی، اس کا سدباب ہونا چاہیے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی تو ایک اصطلاح استعمال ہو رہی ہے۔ جی ہاں بالکل، یہ بھی ایک قسم کی ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، اور یہ جو کلچر، ویسٹرن کلچر، وہ خود اپنے ہاں اس کو نہیں پنپنے دیتے، وہ ہمارے ہاں جو ہے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ہمارے کلچر کو تباہ کرنا، ہماری آنے والی نسل کو تباہ کرنا، یا ہمیں وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ نے گفتگو مصروفیات میں سے وقت نکالا اور لگیا ٹی وی آئی ٹی کے ویورز کے ساتھ آپ نے اپنے ذہنی خیالات شیئر کیے۔ ہم چاہیں گے کہ کسی اور دن آپ سے ایک تفصیلی ملاقات ہو۔ میرے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کا جو ایک وسیع پلان ہے، اس پہ تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ آپ کے جو کلاس فیلوز ہیں ہم ان کو بھی پروگرام میں شریک، جی بہت بہتر، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے اپنے عوام سے بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ سے راضی ہوں۔ ہاں جی ویورز، آج ہمارے مہمان تھے مشتاق احمد امان صاحب، تنخواہ پیاز ملٹری۔ آپ اسکاؤٹ ہیں، بلکہ قائد اعظم اسکاؤٹ ہیں۔ پاکستان کے لیے آپ نے سرحدوں پہ اور دیار غیب میں بھی فرائض سر انجام دیے۔
ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ ایک جامع پلان رکھتے ہیں، دنیا گھومی ہے، پڑھا ہے، سیکھا ہے، دیکھا ہے، بولا ہے اور بتایا ہے۔ کنور صاحب سے انشاءاللہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ کے علم اور ہنر سے ہم استفادے کی کوشش کریں گے، آپ کو شریک محفل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم، یہ پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے ہمیشہ کی طرح پروڈیوسر عبدالرحمان ریدی صاحب۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اچھے اچھے پروگرام آپ کے لیے آتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اور صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ویورز، سب سے زیادہ مشکور آپ کا ہوں کہ جنہوں نے پروگرام میں وقت کیا۔ میرے پاس آپ کے کومنٹس شو نہیں ہو رہے، مگر نہ میں آپ کے نام کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور پروگرام کے اختتام پر اس خواہش اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں حصے کی شمع جلاتے رہیں۔ اپنے میزبان مقبول الہی کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد۔